اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ زبان و ادب کے سبجیکٹ میں ہم نے اس سے قبل کے لیکچر میں فورٹ ولیم کالج اور پھر اس کے بعد بالترتیب دہلی کالج کا موضوع جو ہے وہ مکمل کیا تھا۔ تو دہلی کالج کے ادبی اور لسانی خدمات کے بعد جو اب ہمارا موضوع ہے وہ ہے علی گڑھ کی تحریک، یعنی سر سید احمد خان اور ان کے رفقا نے جو ایک ادبی اور لسانی تحریک اردو ادب کی تاریخ میں برپا کی، اس کا جائزہ اور اس کی خدمات کا احاطہ کرنا ہمارا آج کا موضوع ہے۔ لیکن یہ تحریک چونکہ اپنے موضوع کے حوالے سے اور اپنی خدمات کے حوالے سے ایک وسیع دائرہ رکھتی ہے، لہٰذا ہماری کوشش ہوگی کہ ابتدائی طور پر ہم اس کے پس منظر کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ ہم آئندہ اس کے جو مزید جو حصے ہیں اور جو مزید شخصیات کا کام ہے ان کو بہتر انداز میں سمجھ سکیں۔ تو سر سید احمد خان نے جو علی گڑھ تحریک شروع کی ہے، اس کے پس منظر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1857 کی جنگ آزادی ایک اہم واقعہ ہے، اور نہ صرف یہ کہ علی گڑھ تحریک کے حوالے سے یہ واقعہ اہمیت کا حامل ہے، بلکہ خود ہندوستان کی تاریخ میں 1857 کا سال ایک ایسی اہمیت اور معنویت رکھتا ہے جس نے نہ صرف سماج کو، سیاست کو، معیشت کو، بلکہ ادب کو بھی بے انتہا متاثر کیا۔ ہندوستان پر حکومت برطانیہ نے جس انداز میں اپنے قبضے کو دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ بڑھاتی گئی اپنے اقتدار کو، اپنے قبضے کو، وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے جس کا ایک بہت بڑا حوالہ ایسٹ انڈیا کمپنی ہے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی صورت میں ہندوستان کی سرزمین پر اس کی آمد اور پھر آہستہ آہستہ ملک کے معاملات کو، معیشت کو، سیاست کو اپنی گرفت میں لینے کا جو عمل اس نے جاری رکھا، اس کا ایک نقطۂ عروج کہہ لیجئے کہ وہ 1857 کی جنگ آزادی تھی، کہ جس کے بعد اس نے علی اعلان ہندوستان پر اپنے قبضے کو ایک لحاظ سے مکمل کر لیا، اور پھر جو بھی اس سے قبل ایسی چیزیں تھیں کہ جن کا کسی حد تک پردہ تھا، لحاظ تھا، حجاب تھا، وہ بالکل ختم ہو گیا۔ یعنی کہ مغلیہ سلطنت کسی نہ کسی صورت میں کمزور ہی صحیح، ناتواں ہی صحیح، بہرحال اس سے پہلے قائم تھی۔ تو اب اس واقعے کے بعد یہ صورتحال بالکل تبدیل ہو گئی، اور بالکل آفیشل طور پر، عملی طور پر حکومت برطانیہ کا جھنڈا قلعے پہ لہرا دیا گیا، اور مکمل طور پر اقتدار جو ہے وہ برطانیہ کی حکومت نے حاصل کر لیا۔ جنگ آزادی سے قبل کا جو زمانہ ہے، اگر اس کے ادبی صورتحال کا ہم جائزہ لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اردو کے تقریباً بڑے کلاسک شعراء ہمارے ہاں اس وقت تک رخصت ہو چکے تھے، اور غالب جو ہمارے اردو زبان و ادب کا ایک بہت بڑا نام ہے وہ اس وقت موجود ہیں۔ غالب نے ان سب حالات کو دیکھا ہے، اپنی نثر کے اندر یعنی اپنے خطوط کے اندر اس کا جا بجا ذکر کیا ہے کہ یہ کس قدر بھیانک دور تھا، کس قدر تکلیف دہ اور پر آزمائش دور تھا، جو کہ سارے ہی ہندوستان کے لوگوں پر اور بالخصوص مسلمانوں پر گزرا، کیونکہ حکومت مسلمانوں کی یہاں پر قائم تھی مغل سلطنت کی صورت میں، اس لیے انگریز حکومت نے اپنے تمام تر عتاب کا نشانہ اور اس جنگ آزادی کا جو کہہ لیجیے کہ سزاوار ٹھہرایا، وہ مسلمانوں کو ٹھہرایا۔ تو دیگر اقوام کے حوالے سے جو اس کی پالیسیز تھیں وہ اپنی جگہ پر تھیں، لیکن مسلمانوں کے حوالے سے جو سخت رویہ اور پالیسیز اس زمانے میں روا رکھی گئیں، وہ ہماری تاریخ کا، ہمارے ادب کا حصہ رہی ہیں۔ غالب نے بھی اس کو پیش کیا ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی جو مسلمانوں نے دیگر ہندوستانیوں کے ساتھ مل کر لڑی، اور اس میں پھر ناکامی کا سامنا ہوا، اور اس کے بعد جو غیر معمولی رد عمل سامنے آیا ہے انگریز حکومت کی جانب سے، اور جو ظلم و ستم روا رکھا گیا ہے، تو وہ سر سید کی تحریک کا دراصل پس منظر ہے۔ یعنی مسلمانوں میں ایک ایسی گہری مایوسی چھا گئی
ان تمام حالات کے نتیجے میں کہ جس میں معیشت کے تمام دروازے بند کر دیے گئے، جس میں تعلیم کے دروازے بند کر دیے گئے، اور ایک ایسا خطرناک کہہ لیجئے کہ نفسیاتی اور ذہنی دباؤ کا یہ شکار ہو چکی تھی قوم کہ جس سے نکلنے کے لیے اب کوئی صورت اس کو نظر نہیں آتی تھی۔ اور یہ ہمیں معلوم ہے کہ جب کوئی انفرادی یا اجتماعی سطح پر ذہنی دباؤ کا شکار ہو جائے اور مایوسی کا شکار ہونے لگے تو پھر اس کی جو کہہ لیجئے کہ تباہی اور بربادی ہے وہ پھر کچھ زیادہ دور نہیں ہوا کرتی۔ سر سید احمد خان نے اس صورتحال میں یہ اندازہ لگا لیا کہ اگر اب مسلمانوں کو اس مایوسی سے نکلنے کے لیے کوئی راستہ نہیں دکھایا گیا، اگر ان کی رہنمائی کا فریضہ انجام نہیں دیا گیا اور ان کی کہہ لیجئے کہ ذہنی صحت کو بہتر کرنے کے حوالے سے، ان کی نفسیاتی حوالے سے پرورش یا ان کے لیے کوشش اور جدوجہد کو نہیں کیا گیا تو پھر مسلمان قوم جو ہے وہ تاریخ کا ایک حصہ بن کے رہ جائے گی، اور یہ صورتحال جو ابھی 1857 کے بعد انگریزوں کے ظلم و ستم کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہے یہ اس سے کہیں زیادہ اور مزید خراب ہو جائے گی۔ لہٰذا سر سید احمد خان نے اپنے تدبر کے نتیجے میں، اپنی فہم و فراست کے نتیجے میں اس کا حل یہ پیش کیا کہ مسلمانوں کو اس مایوسی سے نکلنا ہوگا اور تعلیم کا راستہ اختیار کرنا ہوگا، یعنی حصول تعلیم کے ذریعے سے حصول آزادی کا راستہ۔ یہ سر سید کے جو جملہ نظریات ہیں اگر ہم ان کو سمیٹ لیں تو یہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ معاملہ انہوں نے قوم کے سامنے رکھا کہ تعلیم کے میدان میں آگے بڑھے بغیر حصول آزادی کا کوئی یعنی تصور جو ہے وہ موجود نہیں۔ اتنی بڑی قوت اور اتنی بڑی سپر پاور وقت کی مسلمانوں کے اوپر ہندوستان میں حاوی ہو چکی تھی اور مسلمان ان کے غلام بن چکے تھے کہ اب اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ ایک انتہائی کہہ لیجئے کہ مشکل وقت تھا جس میں سر سید نے قوم کی رہنمائی کا یہ فریضہ انجام دیا اور اس کام کو شروع کیا، اور انہوں نے دونوں جانب کام کیا۔ یعنی ایک جانب انگریز حکومت ہے کہ جس کے ساتھ انہوں نے تعلقات کو استوار رکھا اور خلوص دل کے ساتھ اس بات کی کوشش کی کہ وہ اس جو کہہ لیجئے کہ ایک غیر یقینی صورتحال ہے، اضطراب اور پریشانی کی صورتحال ہے اور دشمنی اور عداوت کی حد تک کی صورتحال ہے، اس کو کم سے کم تر کیا جائے۔ دونوں انگریزوں کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان جو ہے وہ قدر مفاہمت کا ایک رویہ اختیار کیا جائے تاکہ حالات جو ہیں وہ نارمل ہو سکیں، حالات کسی طرح پرسکون ہو سکیں۔ 1857 کے بعد کے حالات کے تناظر میں ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ جو انتہائی تکلیف دہ صورتحال تھی اور اس میں مسلمانوں پر غداری کے بڑے پیمانے پر مقدمات قائم کر کے ان کو جو ہے وہ سخت ترین سزائیں دی جا رہی تھیں۔ ایسی صورتحال میں سر سید احمد خان نے اس فضا کو بہتر کرنے کی کوششیں کی، کیونکہ وہ اپنے طور پر اخلاص کے ساتھ یہ بات سمجھتے تھے کہ جب تک حالات کو بہتر انداز میں کنٹرول نہیں کر لیا جائے، یعنی جو غصے کی اور ایک دہشت کی فضا ہے، ظلم اور زیادتی کی فضا ہے، اس کو کم کیا جائے، اس کے بعد جو مراحل ہیں ان کو پھر بہتر انداز میں طے کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اس کے لیے اپنے طور پر اپنی دانست میں جن چیزوں کو بہتر سمجھا ان اقدامات کو کیا اور مسلمانوں کو اس بات پر راضی کرنے کی بھرپور کوشش کی کہ وہ مایوسی کے اندھیروں سے باہر نکلیں، جد و جہد کو، تعلیم کو اور حکمت کو اپنا راستہ بنائیں اور حالات اور واقعات کو سمجھتے ہوئے، زمینی حقائق کا ادراک کرتے ہوئے آگے کی جانب پیش قدمی کا سفر جاری رکھیں، بجائے اس کے کہ وہ لڑائی کے ذریعے سے، گولی اور جنگ کے ذریعے سے آزادی کے حاصل کرنے کو اپنا اس وقت مشن بنائیں، بلکہ اس کام کو ثانوی حیثیت دیتے ہوئے، اس کو پس پوچھ ڈالتے ہوئے اولین حیثیت حصول تعلیم کو دیں اور اپنے یعنی اخلاق کو، کردار کو اور سماجی حیثیت کو پہلے بلند کریں، اور اس کے بعد پھر وہ مقام ہے کہ جس کو ہم آزادی کہتے ہیں۔ تو یہ راستہ انہوں نے اختیار کیا اور اس کی جانب مسلمانوں کو راغب کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ یہ ساری صورتحال جس کو ہم اس وقت
ڈسکس کر رہے ہیں، جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، یہ در حقیقت علی گڑھ کی اس تحریک کا پس منظر ہے، یعنی تعلیم کے ذریعے سے آزادی کا حصول، یہ ان کا، اور اپنے حقوق کے لیے جد و جہد کرنا اور اپنے حق حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرنا، یہ ان کا ایک مشن تھا جس کو انہوں نے شروع کیا۔ سر سید کو اللہ رب العزت نے بے پناہ صلاحیتیں عطا کی تھیں۔ ان کی شخصیت ایک جامع شخصیت ہے جس میں علم بھی موجود ہے، حکمت بھی موجود ہے اور تدبر بھی موجود ہے، اور وہ ایک اعلیٰ انتظامی صلاحیتیں کہنے کے رکھ سکتے تھے۔ ان کے اندر ایک کشادہ دلی کی صفت موجود تھی، فراخ دلی موجود تھی کہ وہ بات سن سکتے تھے، سمجھ سکتے تھے، اور ان کو جمع کرنے کا اور آگے لے کر چلنے کا جو فن ہوا کرتا ہے کسی بھی قوم کے ایک بڑے لیڈر میں، وہ ان کے اندر موجود تھا۔ ظاہری بات ہے کہ جب انہوں نے یہ سارا کام شروع کیا تو ابتدا میں ان کو سخت ترین مشکلات کا سامنا ہوا، اپنوں کی جانب سے جو ہے وہ مختلف طعنوں کا بھی اور مختلف نعروں کا بھی ان کو سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے اپنے مشن کو جاری رکھا۔ سر سید نے جو ایک ہم دیکھتے ہیں کہ اردو زبان اور اردو ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے ایک بڑا شاندار کام شروع کیا، وہ ان کا رسالہ تہذیب الاخلاق ہے، اور رسالہ تہذیب الاخلاق کے جو اولین شمارے ہیں ان کے دیباچوں میں، ان کے مضامین کے کو ہم اگر ان کا مطالعہ کریں تو ہمیں اس بات کا بہت اچھی طریقے سے یعنی ادراک ہوگا، اس بات کا ہمارے سامنے ایک جائزہ آ جائے گا کہ سر سید احمد خان نے اس رسالے کو کس سوچ اور فہم کے ساتھ جو ہے وہ جاری کیا تھا۔ تو جو فہم اور جو ادراک ان کا اس وقت تھا وہ یہ تھا کہ بغیر کسی یعنی مالی حیثیت کے حوالے، کوئی فائدہ مالی حیثیت کے حوالے سے ان کو نہیں تھا اس رسالے کے جاری کرنے میں، یعنی کوئی ان کو نفع بخش کاروبار کے طور پر انہیں کام کو جاری نہیں کیا، بلکہ محض مسلمانوں کی اصلاح، مایوسی سے ان کو نکالنا اور ان میں تہذیب کے جو آثار ہیں وہ پیدا کرنا، جو ان کی اصل تاریخ تھی۔ مسلمانوں کو جب ورثہ تھا اس سے ان کو آشنا کیا جائے اور دوبارہ سے ان کی جو ہے وہ کہہ لیجئے کہ تربیت کی جائے کہ جیسے وہ اپنے آغاز میں تھے ویسے ہی مسلمان جو ہیں وہ اس دور میں ہو جائیں۔ لہٰذا اگر ہم اس کے نام پر غور کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے تہذیب الاخلاق نام رکھا، یعنی اخلاق کی تہذیب کرنا، اور یہ کسی بھی صاحب کردار قوم کی ایک اعلیٰ ترین نشانی ہے۔ سر سید احمد خان نے اس کا کام کا آغاز کیا۔ یہ رسالہ جو ہے یہ دہلی سے شائع ہوتا تھا۔ سر سید احمد خان نے اس کو اپنے کہہ لیجئے کہ خود بھی اس کے لیے مضمون لکھے، اپنی طور پر اس کے لیے کوششیں کی، اور اپنے جو دیگر جن رفقا جو ان کے ہم خیال تھے، ہم زبان تھے ان سے بھی مضامین لکھوا کر اور اس رسالے کے تحت شائع کرنا شروع کیے۔ یہ جو خیال ہے اس رسالے کے آنے کا اور یہ جو رسالہ انہوں نے جاری کیا ہے، یہ دراصل سر سید کی تحریک کا آغاز بھی ہے، اور پھر یہ اس تحریک کا اختتام تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تو یہاں پر ہم اس گفتگو کا اگر ہم اب اجمالی جائزہ لے لیں تو یہ جو بالخصوص ہندوستان کے 1857 کے بعد بدترین حالات تھے، جن کے اندر ہمیں تشدد کی فضا نظر آتی ہے، جس میں ایک بہت بڑی یعنی کہہ لیجیے غصے کی اور ناسمجھی کی کیفیت نظر آتی ہے انگریز حکومت کی جانب سے، کہ اس نے ظلم کا ایک بہت بڑا بازار گرم کر دیا اور مقامی لوگوں پر شدید تشدد اور ایسی فضا قائم کر دی ملک کے اندر جو دہشت کی فضا کہی جا سکتی ہے۔ اس کے نتیجے میں معیشت کو، سماجی صورتحال کو، سیاست کو، تعلیم کو، روزگار کو، ہر چیز کو انہوں نے جو ہے وہ ڈیمیج کیا، اور سر سید احمد خان نے اس ساری صورتحال کو واپس اپنی اصل جگہ پر لانے کے لیے اور بالخصوص مسلمانوں کو معاشرے میں ایک اہم مقام دلانے کے لیے یہ تحریک، جس کو ہم سر سید کی تحریک کہتے ہیں، علی گڑھ کی ادبی تحریک کہتے ہیں، تعلیمی تحریک کہتے ہیں، یہ انہوں نے شروع کی۔ تو یہ صورتحال اور یہ واقعہ جو ہے یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اور ہمیں اس کا زیادہ سے زیادہ اس کا فہم حاصل کرنا چاہیے، اس کی تاریخ کو پڑھنا چاہیے۔ جتنا زیادہ ہم اس کا مطالعہ کریں گے اتنا زیادہ ہی ہم سر سید کی اس تحریک کی جو اہمیت ہے اور جو اس کی افادیت ہے اس تک ہم پہنچ سکیں گے کہ آخر سر سید احمد خان کے کام کی اہمیت کیا ہے اور انہوں نے کن حالات میں اس کام کو کیا تھا۔ تو یہ ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ اسی حوالے سے ہے کہ سر سید احمد خان کی تحریک کی ادبی اور لسانی خدمات۔ اب اس ساری صورتحال کو جاننے کے بعد یہ جو ہم نے ابھی رسالے کا سرسری طور پر ذکر کیا، یہ رسالہ اس تحریک کا ترجمان کہہ لیجئے کہ تھا، اور اس میں تمام وہ
اہم رہنما جو سر سید کی علی گڑھ تحریک کے تھے وہ تقریباً سب شامل ہیں کہ انہوں نے اس رسالے کے اندر اپنے مضامین کو پیش کیا ہے۔ اس رسالے کے جو مضامین ہیں اگر اب ہم ان پر نظر ڈالیں تو بالخصوص جو سر سید کی تحریریں ہیں وہ انتہائی عمدہ تحریریں ہیں کہ جن کو نہ صرف اس دور کے سماج میں مسلمانوں کی اصلاح کے لیے کارآمد قرار دیا جا سکتا ہے اور وہ کارآمد قرار پائیں، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے معاشرے کے اندر بھی ہم ان تحریروں کو سود مند پاتے ہیں، کارآمد پاتے ہیں، ان کا آج بھی ہم ان سے استفادہ کر سکتے ہیں، اور الحمدللہ وہ آج بھی ہمارے مختلف جماعتوں میں تدریس کے اندر نصاب کا حصہ ہیں۔ وہ آج بھی پڑھنے کے لائق ہیں اور پڑھی اور پڑھائی جاتی ہیں، ان کو سمجھا اور سمجھایا جاتا ہے، ان سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ مثلا اس کے اندر تعصب کے حوالے سے ایک مضمون موجود ہے کہ تعصب کی خرابیاں کیا ہیں، تعصب کیسی ایک بیماری ہے کہ جس کے نتیجے میں قوم ایک ایسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتی ہے، ایک ایسی مصیبت کا شکار ہو جاتی ہے جس کے بارے میں اس کو خود کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ کیا ہے۔ تو تعصب کے حوالے سے ایک مضمون ہے، پھر ان کا جو ہے وہ یعنی کہہ لیجئے کہ لسانی حوالے سے جو ہم مختلف اپنے درمیان معاشرے کے اندر سماجی حوالے سے جو مختلف فرق روا رکھتے ہیں اور نفرتوں کو عداوتوں کو جنم دیتے ہیں، اس کے حوالے سے اس میں چیزیں موجود ہیں، اور خوشامد کے حوالے سے ایک مضمون موجود ہے۔ میں چند سرسری ناموں کا ذکر کر رہا ہوں، لیکن اگر آپ اس کی جلدیں ہمارے پاس موجود ہیں مضامین سر سید کی، جن کو مولوی محمد اسماعیل میرٹھی نے ترتیب دیا ہے تہذیب الاخلاق سے نکال کر، اور مجلس ترقی ادب نے اس کو ایک طویل فہرست ہے ان کی جن کو شائع کیا ہے، تو اگر ان پر آپ ایک سرسری نظر ڈالیں گے تو ہمیں ایسے بہت سارے مضامین نظر آ جائیں گے کہ جو براہ راست ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کے اخلاق اور کردار سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ وہ سب خرابیاں تھیں کہ جو اس دور کے مسلمانوں میں پیدا ہو چکی تھیں، اور سر سید غیر محسوس طریقے سے ان تمام جو خرابیاں اور پریشانیاں ہیں ان کو ایڈریس کر رہے تھے، ان کو درست کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ ایک کہہ لیجیے سر سید کا وہ کردار ہے کہ جو ایک مصلح کا ہوتا ہے، ایک مدبر کا ہوتا ہے، کسی بھی قوم کے ایک مربی کا ہوتا ہے، اور ایسی مشفق اور مہربان شخصیت کا ہوتا ہے کہ جو بے لوث خدمت کرنے والی ہو، جس کا کوئی مالی فائدہ اور کوئی شہرت جو ہے اس کے پیش نظر نہ ہو، کوئی ذاتی مفاد اس کے پیش نظر نہ ہو، لیکن جو چیز اس کے پیش نظر ہو وہ قومی جذبہ، قوم کی اصلاح کا جذبہ اس کے پیش نظر ہو۔ تو سر سید احمد خان نے مقصدیت کو اپنے پیش نظر رکھ کر اردو ادب میں یہ علی گڑھ کی تحریک جو ہے اس کا آغاز کیا۔ اس رسالے کے حوالے سے جو ایک اور اہم بات ہم نے پڑھ رکھی ہے لیکن یہاں اس کا ذکر ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ سر سید احمد خان کے ذہن میں یہ آئیڈیا کہاں سے آیا کہ ایک رسالے کے ذریعے سے قوم کی اصلاح کی جائے۔ تو انہوں نے اس بات کو خود وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ جب وہ اپنے بیٹے محمود کو تعلیم کی غرض سے انگلستان چھوڑنے کے لیے گئے تاکہ وہ تعلیم حاصل کر سکے، تو وہاں انہوں نے جو قیام کیا چند مہینے، اس میں ان کی نظر سے 2 ایسے برطانوی رسالے گزرے جو کہ اس زمانے میں یورپ میں بڑے مقبول تھے، برطانیہ بھر میں مشہور تھے۔ وہ اسپیکٹیٹر اور ٹیٹلر کے نام سے 2 رسالے وہاں پر جاری ہوتے تھے اور نکلتے تھے، جو کہ سماجی نوعیت کے رسائل تھے، جن میں مختلف سماجی چیزیں اور فیشن بھی اور ایسی چیزیں شامل ہوا کرتی ہیں، تو یہ عام دلچسپی کی چیزیں تھیں۔ تو سر سید کہتے ہیں کہ اس رسالے کو دیکھ کر میرے ذہن میں یہ خیال آیا اور میں نے اس آئیڈیا کو یہاں سے قبول کیا کہ واپس جا کر میں بھی ایک رسالہ جاری کروں گا کہ رسالے کے ذریعے سے معاشرے کے بہت بڑے تعداد میں افراد تک رسائی حاصل ہو سکتی ہے اور اپنے پیغام کو، اپنی بات کو لوگوں کے دلوں تک منتقل کیا جا سکتا ہے۔ اور سر سید نے بالکل ایسا ہی کیا کہ جب وہ وہاں سے واپس آئے ہندوستان تو انہوں نے آنے کے بعد یہاں پر ایک رسالے کا اجرا کر دیا جس کا نام انہوں نے تہذیب الاخلاق رکھا۔ نام ہی ان کی مقصدیت اور ان کے مشن کو ظاہر کرنے کے لیے کافی ہے کہ اس پہ ذرا سا غور کرنے سے ہی پوری بات سمجھ میں آتی ہے کہ سر سید کی تحریک کا پس منظر کیا ہے۔ اس رسالے کے ذریعے سے جو انہوں نے معاشرے میں تبدیلی کا کام کیا وہ ہمیں آگے چل کر نظر آتا ہے کہ واقعی لوگوں نے دھیرے دھیرے اس پیغام کو قبول کرنا شروع کیا، اور پھر سر سید نے علی گڑھ شہر کے اندر ایک تعلیمی ادارہ جو قائم کیا، جو کہ پہلے اسکول کا درجہ تھا اور پھر کالج کے درجے تک پہنچا، اور ان کے بعد پھر آج
وہ یونیورسٹی کی حیثیت سے آج بھی قائم و دائم ہے اور تعلیم و تدریس کا سلسلہ وہاں پر جاری ہے. تو علی گڑھ شہر کے اندر وہ مسلم کالج انہوں نے قائم کیا اور اس کے ذریعے سے اپنے جو نظریات تھے، جو اپنی سوچ تھی قوم کے حوالے سے، اس کو ایک عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی. اور یہ بھی ایک بڑی شخصیت کی نشانی ہے کہ جو بھی وہ نظریات اور خیالات کو پیش کرتی ہے تو وہ اس بات کے لیے کوشاں رہتی ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی عملی تدبیر اور عملی صورت بھی معاشرے کے سامنے پیش کیا سکے. تو سر سید احمد خان نے اپنے اس ادارے کی صورت میں یہ کام بھی انجام دیا. سر سید احمد خان کی جو تصنیفی کارکردگی ہے یا ان کی جو تصنیفی خدمات ہیں، ان کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سر سید احمد خان نے اپنی زندگی کے اندر مختلف مضامین پہ جو کچھ لکھا ہے ان کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے ان کو مختلف ادوار کی صورت میں دیکھا جائے. اور ہمارے اردو کے ایک بہت بڑے محقق یعنی ڈاکٹر سعید عبداللہ نے اپنی کتاب میں بھی ان کے تصنیفی جو ادوار ہیں ان کو 3 حصوں میں منقسم کیا ہے. اور پہلے حصے کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں مضامین کے کون کون سے انہوں نے شروع کیے ہیں، لیے ہیں، یہ پہلا دور جو ہے یعنی ان کے دور کے ابتدائی حصے سے لے کر اور کوئی 1857 کی جنگ آزادی جس کا ہم یہاں پر ابھی ذکر کر رہے تھے وہاں تک قائم ہے. اور اس دور کے اندر جو مضامین ان کے پیش نظر رہے ہیں ان کی تصانیف کی صورت میں، ان میں ایک تصوف کا موضوع، دوسرا تاریخ نگاری، اور تیسرا جو ہے وہ تقابل ادیان یا تقابل مکاتب فکر ہم کہہ سکتے ہیں. یہ وہ مضامین ہیں کہ جن کے لیے سر سید نے سوچ بچار کی ہے، ان کے حوالے سے لکھا ہے. یہ ان کے علمی حوالے سے پیش نظر رہے پہلے دور کے اندر. مختلف مختصر کتابیں ہیں، رسالے ہیں جنہوں نے تصنیف کیے ہیں، تو یہ اس میں پیش نظر ہے. دوسرا دور وہ ہے کہ جو 1857 کے بعد شروع ہوتا ہے، اور یہ وہ جو ہنگامہ جنگ آزادی کا ہوا ہے اور اس میں جو کچھ بھی ظلم و ستم ہوا ہے اس کے بعد کا دور ہے. اس دور کے اندر ہم سر سید کی تصانیف کا اگر جائزہ لیں، جس میں ان کی ایک مشہور یعنی 2 چیزوں کا تو بڑا مشہور معاملہ ہے کہ جو تاریخ کا حصہ ہیں، ان میں ایک ہے اسباب بغاوت ہند اور دوسری جو کتاب ہے جو رسالہ ہے ان کا وہ تاریخ سرکشی بجنور. یہ دونوں چیزیں وہ ہیں کہ جس کے ذریعے سے سر سید احمد خان نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ مسلمانوں کی جو کہہ لیجئے کہ کیفیت ہے اس دور میں کہ وہ کس حد تک سیاست میں شامل تھے اور انہوں نے انگریزوں کو کس حد تک نقصان پہنچایا ہے، یہ اس حوالے سے جو غلط فہمیاں پیدا ہو رہی تھیں ان کو انہوں نے ختم کرنے کی کوشش کی ہے، تاکہ مسلمانوں کو ان سزاؤں سے اور اس میں شرکت کے الزام سے کسی نہ کسی صورت سے بچایا جائے اور مسلمانوں کو کم از کم نقصان جو ہے وہ پہنچ سکے، اور انگریز مسلمانوں کے کردار کے حوالے سے اپنے جو ذہن ہیں ان کو درست کر لیں، اپنی سوچ کو درست کر لیں. تو یہ انہوں نے ایک کام اس دور کے اندر کیا ہے. دوسرا کام یہ ہے جو سر سید نے اپنے اس دور میں کیا ہے وہ تبین الکلام اور تاریخ فیروز شاہی. اور اس کی نوعیت یہ ہے ان موضوعات کی جو دوسرے دور کی کتابیں ہیں جس کو ہم علم الکلام کے حوالے سے شمار کر سکتے ہیں کہ عیسائیوں کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان کون کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن پر مصالحت کی جا سکتی ہے، سیاسی طور پر، سماجی طور پر ایسے کون سے نظریات ہیں یا ایسے کون سے معاملات ممکن ہیں کہ جس سے افہام و تفہیم کا کوئی صورت نکل سکے اور ان سے رابطہ کیا جا سکے یا اس میں بہتری لائی جا سکے. تو یہ 2 رسالے تاریخ سرکشی بجنور اور اسباب بغاوت ہند، یعنی جو اسباب ہیں اس دور کے اندر انگریزوں کے خلاف ان کی توجیہ پیش کی جا سکے اور مسلمانوں کے حوالے سے ایک نقطہ نظر پیش کیا جا سکے تاکہ انہیں نقصانات سے بچایا جا سکے. یہ اس دور کا ایک اہم معاملہ تھا. اب اگر تیسرے دور پر جو کہ اس کے بعد کا اور آخری دور کا ان کا حصہ ہے اس پر نظر ڈالی جائے تو اس کے اندر جو سر سید کی تصانیف ہیں ان میں ایک سفر نامہ لندن ہے، یعنی جب وہ لندن سے واپس آئے ہیں، خطبات احمدیہ ہے جو کہ سر ولیم میور کی ایک کتاب
لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انہوں نے اعتراضات کیے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور شخصیت پر، تو ان کے حوالے سے جواب دیا ہے بڑا مدلل قسم کا سر سید احمد خان نے۔ 12 خطبات پر یہ کتاب موجود ہے، اور اس کے علاوہ تہذیب الاخلاق رسالہ جو کہ 1870 میں ہم نے ابھی پڑھا تھا کہ انہوں نے شروع کیا، اور ان کے ایک مشن کا یہ حصہ تھا۔ تو ڈاکٹر ہنٹر جو ہیں ان کی کتاب پہ ایک ریویو بھی انہوں نے اس آخری دور کے اندر شائع کیا ہے۔ تو یہ کتابیں جو آخری دور کی ہیں، ان کے موضوعات مسلمانوں کی اصلاح سے بھرپور ہیں۔ پہلے اور دوسرے دور کے برعکس اس آخری دور میں ان کا جو مستقل ہدف رہی ہے وہ مسلمان قوم ہے کہ جو ہندوستان کے سیاست میں، معیشت میں، سماج میں اپنا مقام حاصل نہیں کر پا رہی تھی، اور مستقل جو ہے وہ زوال کا شکار تھی۔ اس کو انہوں نے اپنا ہدف بنایا ہے، اس کی اصلاح کو، اور تعلیم کے ذریعے سے اور اخلاق اور کردار کے ذریعے سے اس کی اصلاح کے لیے اپنے نظریات کو پیش کیا ہے۔ اور ان نظریات کو پیش کرنے کے حوالے سے وہ جس چیز سے سب سے زیادہ متاثر نظر آتے ہیں وہ اقلیت پرستی کی ایک یورپین تحریک ہے، ریشنلزم کی، اس سے وہ متاثر نظر آتے ہیں۔ اس کا انہوں نے جو بھی مطالعہ کیا اور انگریزوں کے نظریات کا جو انہوں نے مطالعہ کیا، اس کو وہ اس وقت درست سمجھتے تھے، اور ان خیالات کو انہوں نے برملا بغیر کسی خوف و خطر کے پیش کیا۔ یعنی اس اب آخری دور کے اندر ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب وہ زمانے کی مخالفت کا ذرہ برابر بھی خیال نہیں کرتے، اور وہ اپنی بات کو ببانگ دہل جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ تو یہ سر سید کی جو 3 ادوار ہیں تصنیفی، اگر ان کا کو ہم پیش نظر رکھیں، اور سر سید کی تحریک کا ہم جائزہ جو ہم نے شروع کیا ہے آج کی اس نشست میں، اس کو ہم اگلی نشست میں بھی جاری رکھیں گے، اگلے لیکچر میں بھی۔ تو سر سید احمد خان کے کارناموں میں ادبی لحاظ سے جو سر فہرست چیز ہے وہ ان کی کتاب، ان کا رسالہ تہذیب الاخلاق ہے۔ اور بقیہ یہ جو کتابیں ہیں جنہوں نے اردو زبان میں لکھی ہیں، اور رسائل ہیں ان کے، جن کے موضوعات اور کہہ لیجئے کہ جو نظریات ہیں وہ براہ راست اردو ادب سے تعلق تو نہیں رکھتے، ہاں لیکن سماجی حوالے سے اور سیاسی حوالے سے وہ مسلمانوں کو پیش کرتے ہیں، ان کے لیے ہی لکھے ہیں انہوں نے، لیکن یہ رسالہ بالخصوص ان کی ادبی کارناموں میں سر فہرست ہے۔ ایک اور کتاب جو تاریخ کے حوالے سے ان کے اولین دور سے تعلق رکھتی ہے، جس کا ذکر شاید وہاں رہ گیا، وہ ہے آثار الصنادید، جو کہ دہلی کی قدیم عمارتوں سے وابستہ ہے۔ یعنی وہ اولین دور جس میں تاریخ، تصوف اور مذاہب کے تقابل کے اعتبار سے انہوں نے کام کیا ہے، اس میں وہ شامل ہے تاریخ کی نوعیت کے حوالے سے۔ تو ان کی تحریریں اردو زبان میں ہیں، مذہب کے حوالے سے بھی، تاریخ کے حوالے سے بھی، اور سماج کے حوالے سے بھی، لیکن یہ رسالہ ان کا بالخصوص ادب کے حوالے سے ہے۔ یہاں پر آج ہم اس لیکچر کا اختتام کرتے ہیں، اس جائزے تک کہ جس میں علی گڑھ تحریک کا پس منظر بھی ہم نے جاننے کی کوشش کی، اور خود سر سید احمد خان کی جو شخصیت، ادبی لحاظ سے جو ان کی خدمات ہیں، ان کا احاطہ کرنے کی ہم نے کوشش کی۔ اگلے نشست کے اندر، اگلے لیکچر کے اندر ہم جو مزید اس تحریک کے کارنامے ہیں، اور جو اس تحریک کے اثرات ہیں، اور جو مزید شخصیات ہیں جنہوں نے اس تحریک کے تحت کام انجام دیے ہیں، اردو ادب میں خدمات انجام دی ہیں، ہم ان کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے، جن میں مولانا الطاف حسین حالی شامل ہیں، ڈپٹی نذیر احمد ہیں، علامہ شبلی نعمانی ہیں۔ تو یہ وہ سب اہم شخصیات ہیں، ان کا ہم فرداً اہم جائزہ لیں گے ان کی خدمات کا۔ آج کا لیکچر ہم یہاں پر مکمل کرتے ہیں، تو اگلے نشست میں ہم اس موضوع کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔